بچوں، آپ کے سامنے العقائد النصفیہ کے مصنف کا مختصر تعارف میں پیش کر رہا ہوں۔ العقائد النصفیہ کے مصنف کا نام عمر ہے۔ ان کی کنیت ابو حفص ہے۔ ان کا لقب نجم الملت والدین بھی ہے اور مفتی الثقلین بھی ہے۔ ان کے والد کا نام محمد ہے، تو ابو حفص عمر، مفتی الثقلین نجم الملت والدین ابن محمد، یہ دادا باپ تک ان کا نسب نامہ ہوا۔ تو ان کا نام کیا بتایا؟ عمر، کنیت ابو حفص، لقب نجم الملت والدین اور مفتی الثقلین۔ نجم الملت والدین لقب کا ذکر تو صاحب کتاب تفتہ شارح عقائد نصفیہ نے خود بیان کی ہے۔ ان کو نجم الملت والدین کہا ہے انہوں نے۔ مفتی الثقلین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ثقلین کے معنی آتے ہیں انسان جنات۔ چونکہ یہ انسان جنات دونوں کو پڑھاتے تھے، اس لیے ان کو مفتی الثقلین کہا گیا ہے۔ دونوں کو پڑھاتے تھے۔ ان کی پیدائش 461 ہجری میں ہوئی ہے اور نصف شہر میں ہوئی ہے۔ نصف شہر ہے علاقہ ماوراء النہر میں ایک مشہور و معروف شہر ہے۔ اس کا ایک نام نخشب بھی ہے۔ ایک زمانے میں یہ بڑا پر رونق اور معمور آباد شہر تھا۔ مرور زمانہ، گردش زمانہ، حوادثات زمانہ نے اس شہر کو ویران کر دیا، خزاں رسیدہ ہو گیا، اجڑ گیا۔ تو وہیں کے رہنے والے ہیں عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ۔ نصف شہر کے منسوب کر کے ان کو نصفی کہا جاتا ہے، اس لیے نام رکھا انہوں نے اپنی کتاب کا العقائد النصفیہ۔ عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فن میں امام تھے، بہت بڑے فاضل تھے، متکلم تھے، مناظر تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، نحوی تھے، متکلم تھے، ادیب تھے، شاعر تھے۔ یہ ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں۔ انہوں نے تعلیم شروع سے آخر تک صدر الاسلام ابو الیسر محمد ابن محمد بن عبد الکریم سے حاصل کی، اور بھی بہت سے شیوخ ان کے ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فہرست تعداد الشیوخ لعمر، عمر نصفی کے شیوخ کی تعداد کی فہرست۔ عمر نصفی کے شیوخ کی تعداد کی فہرست کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے فہرست تعداد الشیوخ لعمر۔ اس فہرست میں انہوں نے اپنے بہت سے اساتذہ اور شیوخ کا نام گنوایا ہے۔ عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ان کے بیٹا ابو اللیث نے، جو احمد کے نام سے مشہور ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا شاگرد، ان سے علم حاصل کرنے والے
فقہ کی دنیا کے بہت بڑے مصنف صاحب ہدایہ ہیں۔ برہان الدین علی ابن ابی بکر یہ صاحب ہدایہ ہیں، تو انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے جب چیلا بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو گرو کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے، جب آگے بڑھ جاتا ہے تو عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد برہان الدین علی ابن ابی بکر مرغینانی ہیں، اتنے بڑے زبردست پائے کے عالم ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ ہدایہ جیسی کتاب انہوں نے لکھی جو پہلے 80 جلدوں میں تھی، اور اس کو مختصر کیا انہوں نے تو 4 جلدوں میں ہوئی، جن کی دنیا فقہ میں طوطی بولتی ہے، اور جن کی کتاب پوری دنیا کے ہر مدرسے میں متداول ہے، قابل قبول ہے۔ اتنے بڑے آدمی ان کے شاگرد ہیں، تو استاد کے لیے فخر کی بات ہے کہ نہیں؟ تو ان کے شاگرد اتنے بڑے آدمی گزرے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ میں، تفسیر میں، تاریخ میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور انہی کتابوں میں العقائد النصفیہ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے، معرفۃ الآراء کتاب ہے جو متن متین ہے اور متداول بین الناس ہے۔ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کتاب کو لیا ہے، اور درس نظامی کے تمام مدارس میں یہ کتاب داخل درس ہے، اور جب سے لکھے گئے تب سے لے کر آج تک ہے۔ یہ بڑے دلچسپ آدمی تھے اور مزاحیہ آدمی تھے۔ ان کا ایک بہت خوبصورت اور بہترین دلچسپ لطیفہ ہے، یہ جار اللہ زمخشری تفسیر کشاف کے مصنف ہیں۔ کشاف ایک کتاب ہے، وہ تفسیر میں ہے، جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شیعہ مسلک کے تھے یا معتزلہ مسلک کے تھے، لوگوں نے اس کو معتزلہ لکھا ہے۔ جار اللہ زمخشری مکہ مکرمہ میں علم کے پہاڑ، ان سے ملنے کے لیے عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ گئے، مکہ مکرمہ گئے، ان کے دوستوں میں تھے۔ دروازے پر دستک دی، جار اللہ زمخشری کی طرف سے آواز آئی، کون؟ انہوں نے کہا میں عمر ہوں، انا عمر۔ تو جار اللہ زمخشری نے کہا کہ ابھی ملاقات نہیں ہو پائے گی، لوٹ جاؤ، انصرف۔ کیا کہا؟ لوٹ جاؤ، ابھی ملاقات نہیں ہو پائے گی، وقت میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عمر لا ینصرف۔ کیا کہا؟ عمر لا ینصرف، مانے کیا ہوگا؟ عمر منصرف کبھی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ غیر منصرف رہتا ہے۔ عمر منصرف کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ غیر منصرف رہتا ہے۔ انہوں نے کہا انصرف، لوٹ جاؤ، یعنی منصرف ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا عمر کبھی منصرف نہیں ہوتا، ہمیشہ غیر منصرف ہوتا، کبھی نہیں لوٹتا ہے وہ۔ جار اللہ زمخشری تھے تو معتزلی، یا بعض لوگوں نے شیعہ کہا، مگر علم کے پہاڑ تھے، وہ بھی اس کے حاضر جواب تھے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں بات صحیح ہے، لیکن اذا نکر شرف، اذا نکر شرف، تم میرے لیے نکرا کیا، بہت نکرا ہو، نکرا میں اجنبی، تم مجھے غیر متعارف ہو، غیر شناسا ہو، میں تم کو نہیں جانتا ہوں تم کون ہو۔ ایسا جب آدمی ہو تو پھر وہ منصرف ہو جاتا ہے، اس لیے تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تو یہ ان کا ایک دلچسپ لطیفہ ہے، مزاحیہ ہے۔ بڑے قابل تھے، اور اپنے زمانے میں اپنے ہم عصروں میں بڑے فائق تھے، 1 نمبر مناظر اور 1 نمبر متکلم تھے۔ ان کی وفات 537 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتنے میں؟ 537 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وفات کے بعد، دفن وفن کے بعد، خواب میں
کسی نے ان کو دیکھا، خواب میں دیکھا، تو خواب میں ان سے کسی نے پوچھا کہیے منکر نکیر کے سوالات کا معاملہ کیسا گزرا؟ 40 قدم چلنے کے بعد منکر نکیر آتا ہے نا جی، منکر نکیر کے سوالات کا معاملہ کیسا گزرا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، دفن کے بعد میرے پاس منکر نکیر آئے اور آ کر مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا، من ربک ما دینک ما ھذا الرجل، مگر میں نے ان سے کہا کہ جواب عربی نظم میں دوں کہ نثر میں دوں؟ کیا کہا؟ جواب نظم میں دوں کہ نثر میں دوں؟ تو منکر نکیر نے کہا کہ نظم ہی میں دیجیے۔ سوچے وہاں نفسی کا عالم ہے اور ان کو جو ہے نا یہ سب سوچ رہا ہے۔ یہ کن کو سوچے گا؟ جن کو اپنے پر پورا اطمینان رہے گا انہیں کو سوچے گا جی۔ امتحان میں تم دیتے ہو مسجد میں، نفسی کے عالم میں رہتا ہے، سب پریشان رہتا ہے، جاڑے میں ہی پسینہ آتا ہے، پتہ نہیں کہ ہم جواب صحیح دے پائیں، کیسا سوال آئے گا، اس سوال کا کیسا جواب ہوگا، نمبر کتنا کٹے گا، کتنا نمبر آئے گا۔ اب پڑھ گئے مولانا کے چکر میں تو پتہ نہیں صحیح نمبر آئے کہ نہیں آئے گا، کہ فیل کریں کیا کریں گے، بہرحال پریشانی ہوتی ہے وہاں۔ لیکن جو لڑکا پورے طور پر اطمینان رہتا ہے، پوری کتاب یاد رہتے تھے، دیکھا جائے گا کہیں سے دیکھا، جہاں پڑھیں اسی میں سے دیکھانا، سب گھول کر پیے ہوئے ہیں، سب گھول کر کے پیے ہوئے ہیں، اس لیے سوال کہیں شاید پڑھے رہے سے آئے گا، دیکھ لیں گے ہم، تو امتحان حال میں بھی وہ مسخرہ بن جاتا ہے، اور بھائی اطمینان سے رہتا ہے، کھانے نہیں کھاتا ہے، دیکھا جائے گا۔ تو جس کو اطمینان رہتا ہے اپنے آپ پر کوئی پریشانی نہیں، تو اس کو یہی سب سارا سوچتی ہے۔ ان کو اپنے اوپر اطمینان تھا، اپنے افعال، اپنے اعمال، اپنی دنیا کی زندگی ٹھیک ٹھاک سے انہوں نے گزاری، اللہ رسول کو راضی کر کے گزاری، کہیں کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں، اب ان کو اطمینان ہے۔ سوال کا جواب ہم صحیح سے دے دیں گے، اور کچھ کیے رہیں گے تب نہ کہیں گے ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، کچھ کروے نہیں کیا ہم نے کبھی، اللہ رسول کی مرضیات، ان کی فرمودات، ان کی ارشادات کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے، من چاہی منمانی نہیں، خدا چاہے رب چاہے زندگی ہم نے گزاری ہے، ان کو فکر کس بات کی، جواب صحیح دے دیں گے ہم۔ تو وہاں بھی انہوں نے شرارت کی اور منکر نکیر سے کہا کہ جواب عربی میں دوں، نظم میں دوں یا نثر میں دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جواب آپ نظم ہی میں دیجیے۔ تو جواب انہوں نے نظم میں دیا، ربی اللہ لا الہ ربی اللہ لا الہ الا سواہ، ربی اللہ لا الہ الا سواہ، والنبی محمد مصطفیٰ، دین الاسلام و فعلی ذمیم، اسأل اللہ عفوہ و عطاہ۔ تینوں سوال کا جواب ہو گیا، ربی اللہ لا الہ الا سواہ، یہ پہلے سوال کا جواب، والنبی محمد مصطفیٰ، دوسرے سوال کا جواب، تیسرا سوال دین الاسلام و فعلی ذمیم، اسأل اللہ عفوہ و عطاہ، اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کی درخواست کرتا ہوں، میرے افعال بہت برے ہیں اور اسلام میرا دین ہے۔ تیسرا سوال کا جواب ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے میں معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ تینوں سوال کا جواب دیا انہوں نے۔ ان کی وفات 537 ہجری میں ہوئی ہے، 537۔ بعض لوگوں نے عقائد نسفیہ کے مصنف ابو الفضل کو قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے، اور ملا محمد فقیر جہلمی نے ایک کتاب لکھی ہے حدائق حنفیہ، مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ ایک کتاب لکھی ہے فوائد بہیہ۔ ان دونوں نے اپنی اپنی کتاب میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے زرقانی کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور دیگر حوالوں سے نقل کیا ہے کہ
عقائد نصفیہ کا مصنف عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ، عمر ابو حفص مفتی الثقلین نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ، مگر کچھ جن کی وفات 537 ہجری میں ہوئی ہے انہوں نے لکھا ہے، مگر کچھ دوسرے لوگوں نے عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کتاب کی تصنیف کی نسبت غلط کی ہے، اور یہ کہا کہ ان حضرات سے غلطی ہوئی ہے کہ ان کو ان کی طرف منسوب کیا۔ مصنف عمر نصفی نہیں ہے، مصنف ہیں ابو الفضل، مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ غلط قرار دینا غلط ہے، اور عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کتاب کی تصنیف کی نسبت صحیح و درست ہے، انہوں نے ہی لکھی ہے، جنہوں نے لکھی ہے عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو العقائد النصفیہ انہی کی تصنیف ہے، جن لوگوں نے ان کی تصنیف ہونے کو غلط قرار دیا ہے انہوں نے غلط کیا ہے اور غلط کہا ہے، صحیح یہی ہے عمر نصفی رحمۃ اللہ۔ یہ ہے اس کتاب کے مصنف کے مختصر حالات جو آپ کو گوشے گزار کیے گئے۔ انشاءاللہ سنیچر کو ہم تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پیش کریں گے، بلکہ ان کے حالات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے حالات آپ پڑھ چکے ہیں شرح تہذیب میں۔ مسلمانی تو نہیں پڑھ پائے، کیونکہ مسلمانی پڑھائی نہیں آپ نے، شرح تہذیب پڑھ چکے آپ، اس سے ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے انشاءاللہ علم کلام سے متعلق دیگر باتیں آئیں گی۔